کافی وقت سے جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں اور اہم 2-3 چیزیں ہیں، اس کے بعد الحمدللہ ابھی جو ہے فوراً آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو طلباء و طالبات ہیں، یہ 2-3 چیزوں کو آپ بغور سن لیں، کیونکہ آپ کو بھی امتحان دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جن کا بھی نمبر آئے گا وہ یہاں آنا اور یہاں سے ایک پرچی لینا۔ یہاں سے آپ پرچی لیں گے اور وہاں مولانا کے پاس آپ پرچی دیں گے۔ آپ کے پرچی میں 10 سوالات ہیں، ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ کتنے نمبر ہیں؟ 10۔ ایک سوال کے 10 نمبر، اس طرح 10 سوال کے 100 نمبر ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کا جواب آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے تو اس کے آپ کے نمبر کٹیں گے۔ پہلی چیز یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اس میں آپ نے جواب بالکل صحیح دیا، آپ کا جواب صحیح ہے لیکن جواب کتابی نہیں ہے تو بھی نمبر کٹیں گے۔ تیسری چیز، تلفظ کے نمبر کٹیں گے۔ تلفظ کے نمبر کٹیں گے، جیسے حضرت عمرو بن عاص ہے تو کسی نے پڑھا حضرت عمرو بن عاص، مشرک کی جگہ کسی نے پڑھا تھا مشرک، اس کے نمبر آپ کے تلفظ کے بھی کٹیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جواب صحیح ہونے کے بعد اگر کتابی جواب نہیں ہے تو نمبر کیوں کٹیں گے؟ تو ہمارا یہ پہلے سے ہی اعلان ہے کہ الحمدللہ جتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا، پورے بچے اور بچیاں اس میں کامیاب ہیں۔ اب مسئلہ رہا صرف انعامات کا، تو انعامات کس اعتبار سے دیں گے؟ اگر 25 بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 25 بچوں نے جوابات صحیح دیے اپنے اعتبار سے، لیکن وہ جواب کتابی نہیں ہے تو 25 کو تو انعامات نہیں دے سکتے۔ انعام کے لیے بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جواب کتابی ہونا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، جیسے کتاب میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فلاں فلاں مقام پر ہوئی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر پڑھتے ہیں، شرعی اعتبار سے آپ کا جواب درست ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن انعام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کا جواب اور 4 بچے دے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے انعام کے لیے ضروری ہے آپ کو کتابی مکمل جواب دینا پڑے گا، اور یہ چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ ابھی سیمی فائنل میں کیا ہوا، بچوں کا امتحان ہوا، شاید بہت ساروں کو یہ نوعیت نہیں معلوم تھی۔ اب کچھ بچوں نے 9 سوال دیے، کچھ بچوں نے 10 بھی سوال کے جواب دے دیے۔ مسئلہ اس میں یہ رہا جواب ان کا صحیح رہا، بہت سارے بچوں کی تلفظ کی غلطی رہی، بہت سارے بچوں کی جو ہے کتابی جواب نہیں تھا، جس کی وجہ سے نمبر کٹے اور وہ فائنل راؤنڈ میں داخل نہیں ہو سکے، فائنل راؤنڈ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو بہت ساری جگہ سے شکایت آئی کہ آپ نے جو ہے ہمارے بچے نے 8 سوال کے جواب دیے تو نمبر کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے تقریباً 4 سے 5 لوگوں کو جو ہے واٹس ایپ پر ان کی جو ہے پورے نمبر بتائے، کس چیز کے نمبر کٹے وہ بھی میں نے ڈالا۔ تو پہلے آپ کے سامنے یہ نوعیت ہونا چاہیے، ان چیزوں کے نمبر آپ کے کٹیں گے۔ آپ یہاں جب پرچی لیں گے، پرچی میں جو 10 سوالات ہیں وہی آپ سے وہاں پوچھیں گے، اس کے علاوہ آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے، اور پرچی میں جو سوال رہے گا وہ کتابی سوال رہے گا۔ پرچی اس کے لیے بنائی گئی، کتاب سے بھی پوچھ سکتے تھے، یہ بھی ابھی چل رہا تھا، کتاب سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہم جو ہے کتاب سے کسی کو کوئی بھی سوال پوچھ لے، یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے تو فلاں مولانا کی بچی کا منہ دیکھ کر اتنے نمبر دیے، سوال آسان پوچھا، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کے تعلقات والی بچی تھی اس کو سوال بہت آسان کیے اور ہمارے بچے کو بہت مشکل کیے۔ اب یہ پرچی میں چاہے ہمارے قریب کے ہو، چاہے ہمارے دور کے ہو، ہمارے خاندان رشتہ دار والے ہو، ریلیشن والے ہو، یا کوئی ہو یا مت ہو، جو اس میں سوال رہیں گے آپ کو وہی نمبر کا سوال پوچھیں گے اور اتنے ہی نمبر آپ کو ملیں گے جس میں آپ اس میں پڑھیں گے۔ اس میں ہماری طرف سے انشاءاللہ بالکل خیانت نہیں کی جائیں گی، ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اب جن بچہ یا بچی کا نمبر آئیں گا یہاں سے ایک پرچی لیں گے، پرچی مولانا کو دیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اطمینان سے سوال کو سن لو، سوال کیا پوچھا گیا آپ سے، اس کے بعد اطمینان سے آپ جواب دو۔ سوال سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بولو کہ سوال ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، سوال اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے بولنا ہمارے مولانا سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ دوبارہ پوچھو۔ 2-5 سیکنڈ رکنا آپ نے، پھر جو ہے تو اگلا آپ نے سوال شروع کرنا، اور لقمہ آپ کو نہیں دیں گے مولانا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ رکیں گے،
40 سیکنڈ تک 30 سیکنڈ تک دیکھیں گے. اگر آگے پڑھ رہے تو ٹھیک، ورنہ اگلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، وہ سوال چھوٹ جائیں گا، اس کے نمبر کٹیں گے. تو جو سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ بالکل پوچھیں گے کہ مولانا سوال سمجھ میں نہیں آیا، کون سا سوال ہے. آپ جب یہاں پر بیٹھیں گے، مولانا کو جب پرچی دیں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ مولانا کو سیٹ نمبر بھی اپنا بتائیں گے. سیٹ نمبر جب وہاں بتائیں گے تو مولانا جب سیٹ نمبر مائک میں بولیں گے، ہمارے دو حکم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس 50 نمبرات ہیں، 100 نمبر کا رہے گا. ایک حکم کے پاس 50، دوسرے حکم کے پاس 50، ہر سوال کے 5 نمبر وہ دیں گے. تو جب آپ یہاں اپنا سیٹ نمبر بتائیں گے تو دونوں طرف آپ کا سیٹ نمبر لکھا جائے گا. اس کے بعد آپ کے کل نمبر ملیں گے، اور کل نمبر کے بعد سیٹ نمبر کے حساب سے ہی اعلان ہوگا کہ کس بچی کے کتنے نمبر آئے. فلاں صاحب کی بچی اس میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. سیٹ نمبر اس کے لیے ہے، یہ شکایت ہوتی بہت سارے لوگوں کو کہ آپ نے کیا کیا، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے مولانا ہے، تو ان کے بچی کو کیا کیا، ان کے نام کی وجہ سے زیادہ نمبر دیے، اس میں سوال آسان کیے. تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے ذہن میں رکھ لو اور اس کے بعد آپ یہاں پر امتحان دو. اب جن کا سیٹ نمبر ہے وہ سیٹ نمبر کی ترتیب سے آپ یہاں پر آئیں گے. بچی کا سیٹ نمبر ہے 59. بچی کا نمبر ہے 59. سوال نمبر 1 اور کتاب کا سوال نمبر 17. سوال نمبر 1 کتاب کا سوال نمبر 17. اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید. سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 19 ہے. کیا قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں. سوال نمبر 3 کتاب کا سوال نمبر 30. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مشہور قول کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول فیل کے مطابق 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 4 کتاب کا سوال نمبر 37. قیامت کا دن کسے کہتے ہیں اور کس طرح آئے گی؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب چیز فنا ہو جائیں گی. سور پھونکنے کی خوفناک آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دوسری بات، سور پھونکنے پر تمام دنیا کے سب انسان اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر میدان کی طرف جمع ہوں گے. اس کا منکر کافر ہے. سوال نمبر 5 کتاب کا سوال نمبر 51. اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک توشیدہ نظام ہے. ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اسی مقرر کیے ہوئے یعنی طے کیے ہوئے نظام کو تقدیر کہتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 42. آخرت کیا ہے اور اس کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آخرت سے مراد قیامت ہے اور اس کی سب سے پہلی منزل عالم برزخ یعنی قبر ہے. سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 49 ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائیں گی. اسی کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں. سوال نمبر 8 کتاب کا سوال نمبر 52. اسلام میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نجوم و ہدایت ہے. ان سے محبت دین و ایمان اور ان سے بغض کفر و نفاق ہے. اگر ان میں سے کسی پر بدگمانی یا بدزبانی جائز نہیں. سوال نمبر 9 اور کتاب کا سوال نمبر 10 ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کو کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا، کیونکہ باپ یا بیٹا ہونا جسم کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. سوال نمبر آپ کا 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 21 ہے.
سوال نمبر 10 ہے آپ کا، اور کتاب کا سوال نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جیسے الحمدللہ شروع میں ابھی اعلان ہوا، اب کیا ہوتا ہے اس میں ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے تو 100 میں سے 100 نمبر مل گئے، لیکن جو حکم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کے نمبر دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسا دیکھ لیں آپ، ایک سوال پوچھا گیا، سوال نمبر جو کتاب کا 10 تھا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوئے، نہ کسی سے پیدا ہوئے، اس طرح جواب ہے، وہ ریکارڈنگ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جواب کتابی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس کے نمبر کٹیں گے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگ ذہن میں پہلے سے ہی جو ہے تو خیال رکھیں، اور پھر آئندہ جو بھی چیز ہے وہ پھر دیکھ لیں۔ ان کا سیٹ نمبر ہے 75، اس بچی کا سیٹ نمبر ہے 75۔ بچی کا سوال نمبر پہلا ہے اور ان کا کتاب کا سوال نمبر 3 ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے، اسلام کے خالق و مخلوق کے حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بڑی باتیں اسلام میں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، کتاب کا سوال نمبر 14 ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے معصوم و مکرم بندے ہیں، جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بچی کا سوال نمبر 3 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 18 ہے۔ کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی؟ سورۃ نامی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ بچی کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 22 ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی اور صفت ہے، مخلوق ہے یا نہیں؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، صفت ہے، مخلوق نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 26 ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا غیر نبی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نبی سے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا اور نہ اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو تو اسے محفوظ کہتے ہیں، معصوم نہیں۔ سوال نمبر 6 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 53 ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نجوم ہدایت ہے، ان سے محبت دین و ایمان اور ان سے بغض کفر نفاق ہے۔ ان میں سے کسی پر بدگمانی یا بدزبانی جائز نہیں۔ سوال نمبر 7 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 55 ہے۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ یہ اہل حق کا لقب ہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو عقائد و افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسلک پر اور قرآن شرعی قیاس سے اور قرآن آپ کا سوال نمبر 8 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 49 ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے؟
قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گنہگاروں کی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائیں گی. یہی شفاعت صغریٰ عرض کا حق دیگر نیک لوگوں کو بھی دیا جائے گا. آپ کا سوال نمبر 9 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 59 ہے. دینی علوم کے ماہرین علماء شرع کی فضیلت بتائیے. علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان سے علم نبوت حاصل کرنے کے لیے دنیا آخرت، ان سے علم نبوت حاصل کرنے کے لیے ان سے محبت، دین و ایمان اور ان سے بغض. آپ کا سوال نمبر 10 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 45 ہے. قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے اور منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے سوال کریں گے، ان پر ایمان لانا چاہیے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم عمل میں قبول برکت نصیب فرمائے. چلیے یہ لے جائیے، آپ کو ہال ٹکٹ لائیے. آپ کو سیٹ نمبر بولیے. سیٹ نمبر، اس بچی کا سیٹ نمبر 84 ہے. آپ کا سوال نمبر 1 کتاب کا سوال نمبر 4. دین اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہے. آپ کا سوال نمبر 2 ہے. کتاب کا سوال نمبر 16 ہے. مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 4 فرشتے مشہور و مقرب ہیں. پہلا جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے کتابیں اور احکام پورے اہتمام کے ساتھ آپ لوگوں کا سن بھی رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کا مقصد تمام ہی حضرات کو معلوم ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا. یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہم کو ہو جائے. کہ آج دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار ہے ہر اعتبار سے. اگر بچپن ہی سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو اگر یہ چیز معلوم ہو گئی کہ ہمارے نبی کون ہیں، کیا ہے، کیسی محبت ہم کو کرنا چاہیے، اور نبی سے محبت ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا نبی کو نہیں مانتا تو اس کا بھی ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے بچپن ہی سے ہمارے طلباء و طالبات کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے یہ پورا پروگرام پورے ضلع کے اندر رکھا گیا. خاص طور سے اس کے 4 سے 5 سینٹر بنائے گئے. کیس سینٹر ہے، بیڈ سینٹر ہے، اور اسی طریقے سے پرلی سینٹر ہے، مجلے گاؤں سینٹر ہے، مومن آباد سینٹر ہے. پورے سینٹر کے تقریباً الحمدللہ اگزامات مکمل ہو رہے ہیں. چند سے سینٹر باقی ہیں جس کی ہم انشاءاللہ ان قریب کریں گے. یعنی ان کو چنا گیا. ویسے طلبہ تو پورے کامیاب ہیں، لیکن امتحان، مسابقہ، کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو چنا جاتا ہے. اس میں 25 بچوں کو چنا گیا. الحمدللہ جو ہمارے سامنے آپ تمام حضرات دیکھ رہے، تمام مہمانان اکرام، والدین بڑے خوش انداز کے اندر دیکھ رہے کہ بڑے سے بڑا 70 سال کا آدمی بھی نہیں بتا سکتا ایسے سوالات کے جوابات یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بتا. ابھی سے بچپن سے اگر اللہ کے نبی کی محبت رہی تو ہم سب کے لیے بہت کامیاب ہوں. اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے ذمہ داران، خاص طور سے معین بھائی آرین، امجد بھائی گولی، مدار بھائی گولی، الطاف بھائی، یہ تمام ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا اور فوراً بیچارے تشریف لے کر آئے. ان کو دین سے اتنی محبت ہے کہ اپنے تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر صرف معلوم ہوا ایک کال کے اوپر ہم نے فون کرے تو فوراً کہا کہ مفتی صاحب ہم ضرور تشریف لائیں گے. حالانکہ ابھی سفر ہے اور آگے کام بھی ہے، لیکن آ کر بیٹھنا یہ دین سے محبت کی علامت ہے. اللہ کے نبی سے سچی پکی محبت ہے تبھی اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے تشریف لائے. تو ہم ہمارے صدر صاحب جناب معین بھائی آرین کا آج کے اس مسابقے اور کمپٹیشن کے اندر استقبال مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ہم جناب معین بھائی آرین کے استقبال کے لیے ہمارے صدر
حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور جناب معین بھائی آرین کا استقبال کریں. چھوٹی سی گل پوش. مختصر سے انداز میں. اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے ذمہ دار جناب مدار بھائی گولی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے، اور مدار بھائی کے استقبال کے لیے ہم حضرت مولانا سہیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور جناب مدار بھائی گولی کا استقبال کریں. ماشاءاللہ ان حضرات کی محبت ہے کہ یہ انہوں نے تشریف لائے اپنے قیمتی وقت کو. اسی طریقے سے ہمارے ذمہ دار حضرت جناب امجد بھائی گولی، ہم ان سے گزارش کرتے کہ تشریف لائے، اور ان کے استقبال کے لیے حضرت مولانا جاوید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور امجد بھائی گولی کا استقبال کریں. بڑی خدمات ہے مسجد کے لیے امجد بھائی، مدار بھائی اور معین بھائی ہے ہی ماشاءاللہ سر فہرست. اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو اور اس محبت اور لگن کو بے انتہا قبول فرما کر ثواب دارین عطا فرمائے. اب ہم اپنے مسابقے اور کمپٹیشن کو جاری کرتے ہوئے اگلے مصاحب کو دعوت دیں. سب پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کا سوال نمبر 3 ہے. کتاب کا سوال نمبر 36 ہے. قیامت کب آئے گی؟ جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. آپ کا سوال نمبر 4 ہے. کتاب کا سوال نمبر 28 ہے. کیا انبیاء اکرام کے لیے معصوم اور صادق ہونا ضروری ہے؟ انبیاء کے لیے بعثت کے بعد اور بعثت سے پہلے بھی عصمت، امانت اور صداقت لازم ہے. اخلاقی عیب ذرا بھی کسی نبی میں نہیں ہو سکتا، اور جس میں ذرا بھی عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. آپ کا سوال نمبر 5 ہے. کتاب کا سوال نمبر 18 ہے. کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی؟ تورات نامی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. آپ کا سوال نمبر 6 ہے. کتاب کا سوال نمبر 17 ہے. اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں. نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید. آپ کا سوال نمبر 7 ہے. کتاب کا سوال نمبر 57 ہے. تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث میں جن مسائل کا حکم صراحتاً نہ ہو تو سوال سنیے. تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک غیر مجتہدین کے لیے اجتہادی مسائل میں اولو الامر یعنی مجتہدین کی اطاعت واجب ہے، جسے اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں. آپ کا سوال نمبر 8 ہے. کتاب کا سوال نمبر 58 ہے. مجتہد کی تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ قرآن و حدیث میں جن مسائل کا حکم صراحتاً نہ ہو تو مجتہد شرعی قیاس سے ان کا حکم نکالتے ہیں. انہی مسائل میں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے. آپ کا سوال نمبر 9 ہے. کتاب کا سوال نمبر 39 ہے. قیامت کی علامتوں پر کس طرح ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کی خبر دی ہے، اسی طرح ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اسی طرح ان کا وقوع ہے. آپ کا سوال نمبر 10 ہے. کتاب کا سوال نمبر 60 ہے. بدشگونی اور نحوست کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں. کسی شخص یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا غلط ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے. ماشاءاللہ. جی کا سیٹ نمبر 300 ہے. آپ کا سوال نمبر 1 ہے. کتاب کا سوال نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟
حیات، علم، سمیع، بصر، ارادہ، کلام اور خلق و تخلیق۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 11 ہے، کفر و شرک کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا ساجی بنانا شرک کہلاتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 15 ہے، کیا ستاروں کی تاثیر کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کفری عقیدہ ہے؟ جی ہاں، ستارے فرشتوں سے الگ خدا کی ایک مخلوق ہے جن کے اثرات کو فرشتہ ماننا اور فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی دوسرے میں کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی، پیر یا ایمان، ان میں خدا کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور آسمانی کتاب ہے، نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن مجید۔ سوال نمبر آپ کا 6 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 29 ہے، دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 31 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 27 ہے، قرآن مجید میں کتنے انبیاء اور رسولوں کے نام ہیں؟ 25 انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 24 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق رسول و نبی کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 22 ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفس اور صفت ہے مخلوق ہے یا نہیں؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ چلیے اگلی مسائل۔ نمبر 87 سیٹ نمبر ہے ان کا 87۔ آپ کا سوال نمبر 1 ہے، کتاب کا سوال نمبر 5 ہے، دین اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول کلمہ شہادت کا زبان و دل سے اقرار، باقی 4 یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اعمال ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 14 ہے، فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے، فرشتے اللہ کے معصوم و مکرم بندے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور ہماری نگاہوں سے ان کو پوشیدہ رکھا، ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 21 ہے، توریت، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا اور ان کا حکم کیا ہے؟ توریت، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا اور منسوخ ہونا اللہ کے کلام قرآن مجید کے ذریعے معلوم ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور میں پائی جانے والی توریت اور انجیل محروف و منسوخ ہے، اس پر عمل جائز نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 28 ہے، کیا انبیاء اکرام کے لیے معصوم اور صادق ہونا ضروری ہے؟ انبیاء کے لیے بعث کے بعد اور بعث سے پہلے بھی عصمت، امانت اور صداقت لازم ہے۔ اخلاقی عیب ذرا بھی کسی نبی میں نہیں ہو سکتا اور جس میں ذرا بھی عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 35 ہے، سب سے پہلے وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ صحیح قول کے مطابق۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 35 ہے، سب سے پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ سب سے پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
आपका सवाल नंबर 6 है, किताब का सवाल नंबर 41 है। क़यामत में पहले किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आपका सवाल नंबर 7 है, किताब का सवाल नंबर 48 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक शफाअत कुबरा किसे कहते हैं? क़यामत के दिन सब लोग हिसाब किताब शुरू किए जाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ की गुजारिश करेंगे, लेकिन वो उज़र करेंगे। इसी तरह एक के बाद तमाम अंबिया के उज़र करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, तब हिसाब और किताब शुरू होगा। इसको शफाअत कुबरा कहते हैं। जो लोग इसके मुनकिर है वो गुमराही पर है। आपका सवाल नंबर 8 है, किताब का सवाल नंबर 55 है। अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? ये अहल हक का लक़ब है। इससे मुराद वो मुसलमान है जो अक़ायद व अहकाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मसलक पर हो और कुरान के साथ सुन्नत, नबूवत, अजमा उम्मत और क़यास शरी को भी हजत मानते हो। आपका सवाल नंबर 9 है, किताब का सवाल नंबर 58 है। मुजतहिद की तकलीद किन मसाइल में की जाती है? कुरान व हदीस में जिन मसाइल का हुक्म सरह करना हो तो मुज्तहिदीन शरई क़यास से इनका हुक्म निकालते हैं। इन्हीं मसाइल में मुज्तहिद की तकलीद की जाती है। आपका सवाल नंबर 10 है, किताब का सवाल नंबर 42 है। आखिरत क्या है और उसकी सबसे पहली मंजिल क्या है? आखिरत से मुराद क़यामत है और उसकी सबसे पहली मंजिल आलम बर्ज़ख यानी क़ब्र है। जाइए माशाअल्लाह। चलिए अगले मुसाइल। इनका सीट नंबर 101 है। 101 सीट नंबर इनका 101। आपका सवाल नंबर 1 और किताब का सवाल नंबर 7। मुसलमान को किन चीजों पर ईमान रखना जरूरी है? हर मुसलमान को 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1 अल्लाह ताला पर, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर, नंबर 3 उसकी किताबों पर, नंबर 4 उसके तमाम रसूलों पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा ना होगा। नंबर 5 आखिरत यानी क़यामत के दिन पर। नंबर 6 इस बात पर कि भली या बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से। नंबर 7 बाज़ यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। आपका सवाल नंबर 2 है, किताब का सवाल नंबर 13 है। अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करने का मतलब ये है अल्लाह ताला की सिफात जैसी किसी दूसरे में कोई सिफत साबित करना शिर्क है, क्योंकि मखलूक को में फरिश्ता हो या नबी वली पे या इमाम हो, उनमें खुदा की सिफतों की तरह कोई सिफत नहीं पाई जाती। आपका सवाल नंबर 3 है, किताब का सवाल नंबर 9 है। अल्लाह ताला की सिफात कमालिया क्या क्या हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है? हयात, इल्म, समा, बशर, कुदरत, इरादा, कलाम और खल्क व तकलीफ। आपका सवाल नंबर 4 है, किताब का सवाल नंबर 16 है। मशहूर और मुकर्रब फरिश्ते कौन हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? 4 फरिश्ते मशहूर और मुकर्रब है। पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की किताबें और अहकाम पैगंबरों तक लाते थे। दूसरे इसराफिल अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन से उठेंगे। तीसरे मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर है। चौथे इजराइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की रूह निकालने पर मुकर्रर है। आपका सवाल नंबर 5 है, किताब का सवाल नंबर 19 है। क्या कुरान मजीद का रस्मुल ख़त तौक़ीफ़ी है? जी हाँ, कुरान का रस्मुल ख़त तौक़ीफ़ी है, उसके खिलाफ लिखना जायज़ नहीं। आपका सवाल नंबर 6 है, किताब का सवाल नंबर 46 है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मीज़ान किसे कहते हैं? क़यामत के दिन बंदों के अच्छे बुरे अमाल करने के लिए जो तराजू इस्तेमाल की जाएंगे उसे मीज़ान कहते हैं। आपका सवाल नंबर 7 है, किताब का सवाल नंबर 59 है। दीनी उलूम के माहिरीन उलमाए शरा की फज़ीलत बताइए। उलमा नबियों के वारिस हैं, उनसे उलूमे नबूवत हासिल करने में और उनसे ताल्लुक़ रखने में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है और फितनों से बचाव भी। हदीस में है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। आपका सवाल नंबर 8 है, किताब का सवाल नंबर 40 है। क़यामत के दिन तमाम इंसान दोबारा किस तरह जिंदा होंगे और मैदान हश्र से क्या मुराद है? क़यामत के दिन इसराफिल फरिश्ते के दोबारा सूर फूंकने पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तमाम इंसान अपने अपने कब्रों से उठकर महशर की तरफ भागेंगे और महशर एक नमूर मैदान का नाम है जहां अपनी जिंदगी का हिसाब देने के लिए सभी लोग जमा होंगे। आपका सवाल नंबर 9 है, किताब का सवाल नंबर 47 है।
اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط جہنم پر ایک بہت لمبا اور انتہائی دشوار گزار پل کا نام ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 57 ہے، تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک غیر مجتہدین کے لیے اجتہادی مسائل میں اولو الامر یعنی مجتہدین کی اطاعت واجب ہے، جسے اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی۔ چلیے اگلے مسائل، تیار رہے بیٹا کے پیچھے۔ اس بچی کا سیٹ نمبر 105 ہے، سیٹ نمبر 105۔ بچی کا سوال نمبر 1 اور کتاب کا سوال نمبر 17۔ آپ کا سوال نمبر 1، کتاب کا سوال نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 22 ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفس اور صفت ہے، مخلوق ہے یا نہیں؟ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 32 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیا لقب دیا تھا اور کیوں دیا تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ والوں نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کسی طرح کی خیانت نہیں کی۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 39 ہے، قیامت کی علامتوں پر کس طرح ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کی خبر دی، ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس طرح خبر دی گئی اسی طرح ان کا وقوع ہوگا۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 34 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 43 ہے، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مدت شروع قیامت تک رہتی ہے۔ قبر سے مراد معروف گڑھا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے، اس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 53 ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کے اختلافات میں حق و باطل کا تقابل نہیں بلکہ راجح و امروز حصہ ہے، ان کے اختلافات کو اچھا لینا بددینی کی گمراہی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 56 ہے، شرعی اصطلاح میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 56 ہے، شرعی اصطلاح میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جن مسائل کا حکم صراطاً مجتہدین سے ان کا حکم نکالتے ہیں، انہی مسائل میں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 59 ہے، جن علوم کے ماہرین علماء شرع کی فضیلت بتائیے۔ علماء نبیوں کے وارث سے ان سے علم و نبوت حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق رکھنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور فتنوں سے بچاؤ بھی۔ حدیث میں ہے ان العلم ورثۃ الانبیاء۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 51 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ کے علم میں ایک طے شدہ نظام ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرر کیے ہوئے یعنی طے کیے ہوئے نظام کو تقدیر کہتے ہیں۔ جائیے سیٹ نمبر ہے بچی کا 106، بچی کا سیٹ نمبر 106۔
आपका सवाल नंबर 1 और किताब का सवाल नंबर 5। दीन इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है? दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अव्वल कलिमा शहादत का ज़बान व दिल से इकरार है। बकिया 4 यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज अमाल है। आपका सवाल नंबर 2 है और किताब का सवाल नंबर 20 है। कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? कुरान करीम में आपका सवाल नंबर 2 है, किताब का सवाल नंबर 20 है। कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? कुरान करीम में 6236 आयतें हैं। आपका सवाल नंबर 3 है और किताब का सवाल नंबर 35 है। सबसे पहली वही में कितनी आयतें नाजिल हुई? सबसे पहली वही में 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आपका सवाल नंबर 4 है, किताब का सवाल नंबर 45 है। कब्र के अज़ाब और मुनकर नकीर के मुतालिक इस्लामी अक़ीदा क्या है? कब्र के अज़ाब व सवाब बरहक है और मुनकर नकीर 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में मुर्दा से सवाल करेंगे। इस पर ईमान लाना जरूरी है। आपका सवाल नंबर 5 है, किताब का सवाल नंबर 55 है। अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक हज़रत अबू हुरैरा या अमीर माविया या किसी भी सहाबी पर खड़े दर्जा की बददुआ। आपका सवाल नंबर 6 है, किताब का सवाल नंबर 60 है। आपका सवाल नंबर 6, किताब का सवाल नंबर 60। बदशगुनी और नहूसत के बारे में इस्लामी अक़ीदा क्या है? इस्लाम में बदशगुनी और नहूसत का कोई तस्वुर नहीं। किसी शख्स या किसी चीज को मनहूस समझना गलत है। अक़ीदा तौहीद के खिलाफ है। आपका सवाल नंबर 7 है, किताब का सवाल नंबर 50 है। क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त भी मौजूद है? जी हाँ, जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद है। इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ने इनको पैदा कर लिया था, लेकिन इनमें दाखिला क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद ही होगा। आपका सवाल नंबर 8 है, किताब का सवाल नंबर 42 है। आखिरत क्या है और उसकी सबसे पहली मंजिल क्या है? आखिरत से मुराद क़यामत है। इसकी सबसे पहली मंजिल आलम बरज़ख यानी क़ब्र है। आपका सवाल नंबर 9 है, किताब का सवाल नंबर 10 है। क्या अल्लाह ताला के लिए बेटा या बेटी होना मुमकिन है? अल्लाह ताला से ना कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना अल्लाह ताला का कोई बाप है ना बेटा, क्योंकि बाप या बेटा होना जिस्म के साथ खास है और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। आपका सवाल नंबर 10, किताब का सवाल नंबर 13। अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करने का क्या मतलब है? जय। सीट नंबर बच्ची का 110 है। बच्ची का सीट नंबर 110। आपका सवाल नंबर 1, किताब का सवाल नंबर 4। दीन इस्लाम का कलीमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। आपका सवाल नंबर 2 है, किताब का सवाल नंबर 14 है। फरिश्तों के बारे में इस्लामी अक़ीदा क्या है? जवाब, इस्लामी अक़ीदा यह है कि फरिश्ते अल्लाह के मासूम और मकरूम बंदे हैं। अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया और हमारी निगाहों से पोशीदा रखा। इनकी तादाद से अल्लाह ताला को मालूम है। आपका सवाल नंबर 3 है, किताब का सवाल नंबर 27 है।
قرآن مجید میں کتنے انبیاء اور رسولوں کے نام ہیں؟ جواب 25 انبیاء و رسولوں کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 15 ہے۔ کیا ستاروں کی تاثیر کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کفری عقیدہ ہے؟ جواب کیا ستاروں کی تاثیر کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کفری عقیدہ ہے؟ جواب جی ہاں، ستارے فرشتوں سے الگ خدا کی ایک مخلوق ہے، ان کے اثرات کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ سوال نمبر آپ کا 5 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 16 ہے۔ مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب 4 فرشتے مشہور و مقروب ہے۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام پیغمبروں تک لاتے تھے۔ نمبر 2 اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ نمبر 3 میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 31 ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 36 ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جواب جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئیں گی۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 48 ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب قیامت کے دن سب لوگ حساب و کتاب شروع کیے جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے دعا کی گزارش کریں گے، لیکن وہ عذر کریں گے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے عرض کرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کو شفاعت خبری کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے منکر ہے وہ گمراہی پر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 52 ہے۔ اسلام میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جواب تمام صحابہ اکرام نجوم ہدایت ہے، ان سے محبت دین و ایمان اور بغض کفر و نفاق ہے، ان پر بدگمانی یا بد زبانی جائز نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 60 ہے۔ بدشگونی اور نحوست کے بارے میں اسلام عقیدہ کیا ہے؟ جواب اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ کسی شخص یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا غلط ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ جی تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں۔ اگر آپ بات کریں گے تو جو بچے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، مساہمین جتنے ہیں ان کے جوابات دینے میں کنفیوژن ہوگا، اس لیے آپ خاموشی سے بیٹھیں۔ کسی کو اگر طارت کو جانا ہے تو خاموش جائیں، بالکل آواز نہ کریں۔ اس لیے تمام طلبہ و طالبات خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ جتنا خاموش بیٹھیں گے اتنا جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے سوال کے سمجھنے میں، جواب کے دینے میں آسانی ہوگی، اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو کمپٹیشن مسابقہ جو چل رہا ہے، الحمدللہ آدھے سے تقریباً آدھا چل رہا ہے۔ اللہ تمام طلبہ کی محنتوں کو، تمام طالبات کی محنتوں کو، ان کے پیرنٹس اساتذہ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب ہم بھائی الطاف ذمہ دار ہیں ہمارے مسجد کے، ان کے استقبال کے لیے ہم جناب حافظ مشتاق صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور جناب الطاف بھائی کا استقبال کریں۔
माशाअल्लाह आपने वक्त दिया। बहुत सारे साथी, बहुत सारे मेहमानान का हम पुरतपाक इस्तेकबाल करते हैं। इस्तेकबाल तो हर एक का करना है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता और उससे ज्यादा गर्मी इजाजत नहीं दे रही। गर्मी किसी को इजाजत नहीं दे रही, इसलिए आपका तमाम का आना अहलन व सहलन व मरहबा। आपके तमाम आने को हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए, और हम हमारे जज हजरात, हाकिमीन, हकम हजरात, साइल हजरात, इन सब का शुक्रगुजार करते हैं कि आपने इस गर्मी की शिद्दत की मौके पर भी हमारा क्या किया, साथ दिया। अल्लाह आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। अब आइंदा मुसाहिन को हम दावत देते हैं। बच्ची का सीट नंबर 153 है। बच्ची का सीट नंबर 153। आपका सवाल नंबर 1 है। किताब का सवाल नंबर 15 है। क्या सितारों की तासीर को फरिश्ता बताना और फरिश्तों का इनकार कुफरी अकीदा है? जी हाँ, सितारे फरिश्तों से अलग खुदा की एक मखलूक है। इनके असरात को फरिश्ता मानना और फरिश्तों का इनकार कुफ्र है। आपका सवाल नंबर 2 है। किताब का सवाल नंबर 19 है। क्या कुरान मजीद का रस्मुल खत तौक़ीफ़ी है? जी हाँ, कुरान मजीद का रस्मुल खत तौक़ीफ़ी है, इसके खिलाफ लिखना जायज़ नहीं। आपका सवाल नंबर 3 है। किताब का सवाल नंबर 23 है। क्या कुरान मजीद मुकम्मल हमारे पास महफूज मौजूद है? कुरान मजीद के कुल 30 पारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान हमारे पास मौजूद महफूज है और इसके बेशुमार दलाइल है। अगर इसमें कोई शक करे तो ईमान से खारिज हो जाता है। आपका सवाल नंबर 4 है। किताब का सवाल नंबर 26 है। नबी के मासूम होने का क्या मतलब है? क्या गैर नबी मासूम होता है? मासूम होने का मतलब ये है कि नबी से छोटा है बड़ा कोई भी गुनाह या अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। और नबी मासूम नहीं होता और ना उसे मासूम कहा जाता है। अगर किसी इंसान से गुनाह सरजद ना हुआ हो तो उसको महफूज कहते हैं, मासूम नहीं। आपका सवाल नंबर 5 है। किताब का सवाल नंबर 30 है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? मशहूर कौल के मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल के मुताबिक 571 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपका सवाल नंबर 6 है। किताब का सवाल नंबर 39 है। क़यामत के अलामतों पर किस तरह ईमान लाना जरूरी है? अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामतों की खबर दी है, इनके हक होने पर ईमान लाना जरूरी है कि जिस तरह खबर दी गई है इसी तरह इनका वक़ूअ होगा। आपका सवाल नंबर 7 है। किताब का सवाल नंबर 47 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक पुल सिरात क्या है? इस्लामी अकीदे के मुताबिक पुल सिरात जहन्नुम पर एक बहुत लंबा इंतहाई दुश्वार गुजार पुल का नाम है जिससे हर शख्स को गुजरना है। आपका सवाल नंबर 8 है। किताब का सवाल नंबर 55 है। अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? ये अहले हक का लक़ब है। इससे मुराद वो मुसलमान है जो अक़ाइद व अहकाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुख़लिफ़ पर हो और कुरान के साथ सुन्नत सब इजमा उम्मत और क़यास शरई को बेहद मानते हैं। आपका सवाल नंबर 9 है। किताब का सवाल नंबर 49 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक शफाअत सुगरा से क्या मुराद है? क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनहगारों की सिफारिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल की जाएगी। यही शफाअत सुगरा है। इसका हक दीगर नेक लोगों को भी दिया जाएगा। आपका सवाल नंबर 10 है। किताब का सवाल नंबर 33 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब नबी बनाए गए और कब तक के लिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया और क़यामत तक के लिए बनाया गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए किसी दौर से को नबी बनाकर पैदा नहीं किया जाए। चलिए अगले मुसाहिब। बच्ची का सीट नंबर 155 है। बच्ची का सीट नंबर 155। आपका सवाल नंबर 1 है। किताब का सवाल नंबर 9 है। अल्लाह ताला की सिफात कमालिया क्या क्या हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है? हयात, इल्म, समा, बसर, कुदरत, इरादा, खालिक, कलाम, खालिक व तकलीफ।
آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 21 ہے، توریت، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا اور ان کا حکم کیا ہے؟ تورات، زبور اور انجیل کا آسمانی کتاب ہونا اور منسوخ ہونا اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے ذریعے معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور میں پائی جانے والی تورات، زبور، انجیل معروف و منسوخ ہے، ان کے اوپر عمل جائز نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 38 ہے، قرب قیامت کی مشہور علامتیں کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ قرب قیامت کی بہت سی مشہور علامتیں ہیں، مثلا ظہور مہدی، آخری زمانہ، خروج دجال، عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا، یاجوج و ماجوج کا زبادن ارض سے نکلنا وغیرہ، اور سورج کا مغرب کی طرف طلوع ہونا وغیرہ، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 36 ہے، قیامت کب آئے گی؟ جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اور سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 45 ہے، قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب و ثواب، برحق اور منکر نکیر جو فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے سوال کریں گے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 48 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کی حساب و کتاب شروع کیے جانے کے لیے سبھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے دعا کی گزارش کریں گے، لیکن وہ عرض کریں گے کہ تمام دیگر انبیاء کے عرض کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہی شفاعت کبریٰ ہے، اور ان کا جو لوگ ان کے منکر ہیں وہ گمراہ ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 50 ہے، کیا جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہے؟ جی ہاں، جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تھا، اور لیکن ان میں داخلہ قیامت کی حساب و کتاب کے بعد ہی ہوگا۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 54 ہے، حضرت ابو حریرہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وغیرہ پر زبان درازی کرنا کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی پر زبان درازی کھلے درجے کی بددینی اور گمراہی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 57 ہے، تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک غیر مجتہدین کے لیے اجتہادی مسائل کو اولو الامر یعنی مجتہدین کی اطاعت واجب کرنے کے لیے جسے اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 41 ہے، قیامت میں پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جائیے لے جائیے۔ بچی کا سیٹ نمبر ہے 144، بچی کا سیٹ نمبر 144۔ آپ کا پہلا سوال ہے، کتاب کا سوال نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی مشہور 4 آسمانی کتابیں ہیں، نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 اور قرآن مجید۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے کہ مجوسی اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کسی دوسرے میں صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی، پیر یا امام ہو، ان میں خدا کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں پائی جا سکتی۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، سماع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام اور خلق و تکوین۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 2 ہے، دین اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک سچا دین ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور ایسے آخری نبی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا، اور ان کی شریعت پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 29 ہے، دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 38 ہے، قرب قیامت کی مشہور علامتیں کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ قرب قیامت کی بہت سی مشہور علامتیں ہیں، مثلا ظہور مودی، آخر الزمان، خروج دجال، عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا، یاجوج و ماجوج اور دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 35 ہے، سب سے پہلے وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ سب سے پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 47 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط جہنم پر ایک بہت لمبا دشوار گزار پل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 53 ہے، صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات میں حق و باطل کا تقابل نہیں بلکہ راجح و مرجوح کا ہے، ان کے اختلافات کو چھاننا بددینی و گمراہی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 50 ہے، کیا جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں؟ جی ہاں، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے ان کو پیدا کر لیا تھا، ان میں داخلہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہی ہوگا۔ جائیے ماشاءاللہ۔ بچی کا سیٹ نمبر ہے 146، سیٹ نمبر 146۔ آپ کا سوال نمبر 1، کتاب کا سوال نمبر 21، توریت، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا اور ان کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توریت، زبور اور انجیل کا آسمانی کتاب ہونا اور منسوخ ہونا اللہ کے کلام قرآن مجید کے ذریعے معلوم ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور میں پائی جانے والی توریت اور انجیل محرف و منسوخ ہے، ان پر عمل جائز نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 26 ہے، نبی کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا غیر نبی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا اور نہ اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو تو اس کو محفوظ کہتے ہیں، معصوم نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 37 ہے، قیامت کا دن کسے کہتے ہیں اور کس طرح آئے گی؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ہر چیز فنا ہو جائیں گی، سور کی خوفناک آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کے تمام آدمی حساب و کتاب کے لیے زندہ ہو اٹھیں گے اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت کا منکر کافر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 44 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق برزخی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، مگر روح کو اپنے اس بدن سے یکگونا تعلق رہتا ہے، اس لیے اس کو برزخی حیات کہتے ہیں۔ حشر تک انسان برزخی زندگی میں رہتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 48 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن سب لوگ حساب و کتاب شروع کیے جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے دعا کی گزارش کریں گے، لیکن وہ عذر کریں گے۔ اسی طرح یک کے بعد دیگر تمام انبیاء کے عذر کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ گمراہی پر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 51 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ کے علم میں
ایک طے شدہ نظام ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی مقرر کیے ہوئے یعنی طے کیے ہوئے نظام کو تقدیر کہتے ہیں. آپ کا سوال نمبر 7 ہے. کتاب کا سوال نمبر 43 ہے. عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مردے کی روح قیامت تک رہتی ہے. قبر سے مراد معروف بنا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے. اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ کا سوال نمبر 8 ہے. کتاب کا سوال نمبر 56 ہے. شرعی اصطلاح میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں میں قرآن و سنت میں چھپے ہوئے دینی مسائل کو ظاہر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد قانون داں ہوتا ہے، قانون ساز نہیں، مسائل کو بتاتا ہے، بناتا نہیں. آپ کا سوال نمبر 9 ہے. کتاب کا سوال نمبر 59 ہے. دینی علوم کے ماہرین علماء شرع کی فضیلت بتائیے. علماء نبیوں کے وارث سے ان سے علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق رکھنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور فتنوں سے بچاؤ بھی. حدیث میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ کا سوال نمبر 10 ہے. کتاب کا سوال نمبر 39 ہے. قیامت کی علامتوں پر کس طرح ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کی خبر دی ہے ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اسی طرح ان کا حکم ہوگا. جائیے ماشاءاللہ. بچی کا سیٹ نمبر ہے 141. بچی کا سیٹ نمبر ہے 141. وہ پہلے ہوا سے اڑ گئی ہوئی، میں نے وہ ہوا سے گئی ادھر یہاں کی. آپ کا سوال نمبر 1 ہے. کتاب کا سوال نمبر 7 ہے. مسلمان کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلا اللہ تعالیٰ پر، دوسرا اس کی فرشتوں پر، تیسرا اس کی کتابوں پر، چوتھا اور اس کے تمام رسولوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کہ ان کی بات کرنے سے پیدا نہیں ہوتا. نمبر 5 قیامت کے دن پر. نمبر 6 اور اس بات پر کہ بھلی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. نمبر 7 بات یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. آپ کا سوال نمبر 2 ہے. کتاب کا سوال نمبر 6 ہے. عقیدہ اور عمل کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ایمان کے 2 اجزاء ہے. عقیدہ جس کا تعلق دل سے ہے، عمل جس کا تعلق ظاہری ادا سے ہے. ایمان میں عقیدہ اصل ہے، صحیح عقائد کی بلاد ہے، عمل مقبول نہیں. آپ کا سوال نمبر 3 ہے. کتاب کا سوال نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اسے 2 پورا ماننے لگے. جیسے کہ مجوسی آج کی پوجا کرنے والے 2 خدا ہوتو، نصارا یعنی عیسائی 3 خدا ہوتو اور بدھ پرست 2 خدا ہوتو مانتے ہیں. آپ کا سوال نمبر 4 ہے. کتاب کا سوال نمبر 16 ہے. مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 4 فرشتے مشہور مقرب ہے. نمبر 1 جبریل اسلام جو کتابیں اور کتاب پیغمبر تک لاتے تھے. نمبر 2 اسرافیل اسلام جو قیامت میں سور پھوٹیں گے. نمبر 3 میکائیل اسلام جو باعث کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے. نمبر 4 اسرائیل اسلام جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے. آپ کا سوال نمبر 5 ہے اور کتاب کا سوال نمبر 17 ہے. اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید. آپ کا سوال نمبر 6 ہے. کتاب کا سوال نمبر 28 ہے. کیا انبیاء کرام کے لیے معصوم اور صادق ہونا ضروری ہے؟ انبیاء کے لیے باسط کے بعد اور باسط سے پہلے بھی عصمت، امانت اور صداقت لازم ہے. اخلاقی ضوابط
نبی میں نہیں ہو سکتا، اور جس میں ذرا بھی عیب ہو نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 23 ہے، کیا قرآن مجید مکمل ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے؟ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں اور الحمدللہ مکمل قرآن ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے، اور اس کے بے شمار دلائل ہے۔ اگر کس پہ کوئی شک کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 26 ہے، نبی کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا غیر نبی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے چھوٹا اور بڑا کوئی بھی گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، نہ اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی حضر نہ ہوا ہو تو اسے محفوظ کہتے، معصوم نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 37 ہے، قیامت کا دن کسے کہتے ہیں اور کس طرح آئے گی؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ سے حضرت اسرافیل پھونک پھونکیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائیں گی، رسول کی خوفناک آواز سے تمام جانور مر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ پھونک پھونکیں گے تو پوری دنیا کے تمام آدمی حساب و کتاب کے زندہ اٹھیں گے اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت کا منتظر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 33 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے اور کب تک کے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت پہ رہتے ہوئے کسی دوسرے تو نبی بناتا نہیں پیدا کیا جائے۔ جائیے، ماشاءاللہ۔ سیٹ نمبر کیا ہے؟ 156 156 ان کی سیٹ نمبر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 1، کتاب کا سوال نمبر 2، دین اسلام کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 7 ہے، مسلمان کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو 7 چیزوں پر ایمان آنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر، نمبر 2 اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے تمام رسولوں پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا، نمبر 5 اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر، نمبر 6 اور اس بات پر کہ بھلی ہوئی تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نمبر 7 بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 16 ہے، مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 4 فرشتے مشہور مقرب ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں احکام پیغمبر تک لاتے ہیں، نمبر 2 اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، نمبر 3 میکائیل علیہ السلام جو بارش میں انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے، نمبر 7 اور اس بات پر کہ نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 32 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیا لقب دیا تھا اور کیوں دیا تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور کسی طرح کی خیانت نہیں کی تھی۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 35 ہے، سب سے پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ سب سے پہلے وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 37 ہے،
قیامت کا دن کسے کہتے ہیں اور کس طرح آئے گی؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سور کی خوفناک آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کے تمام آدمی حساب و کتاب کے لیے زندہ اٹھیں گے۔ جو لوگ اس کے منکر ہے وہ گمراہی پر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 45 ہے۔ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے اور منکر نکیر جو دو فرشتے ہیں جو قیامت میں بندے سے سوال کریں گے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 49 ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی سفارش صغریٰ ہے اور اس کا حق دیگر نیک لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 52 ہے۔ اسلام میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 57 ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک غیر مجتہدین کے لیے اجتہادی مسائل میں اصطلاح میں واجب جائیے چلیے اگلے مسائل۔ سیٹ نمبر ہے 174۔ سیٹ نمبر ہے 174۔ آپ کا سوال نمبر 1 ہے، کتاب کا سوال نمبر 5 ہے۔ دین اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول کلمہ شہادت کا زبان و دل سے اقرار ہے، بقیہ اشعار یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اعمال ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 14 ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم و مکرم بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور ہماری نگاہوں سے ان کو پوشیدہ رکھا۔ ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے مجوسی یعنی آنکھ کی پوجا کرنے والے 2 خدا کو، اور نصارہ یعنی عیسائی 3 خداؤں کو، اور بت پرست بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 16 ہے۔ مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 4 فرشتے مشہور اور مقرب ہیں۔ نمبر 1 جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام پیغمبروں تک لاتے تھے۔ نمبر 2 اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ نمبر 3 میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 19 ہے۔ کیا قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے؟ جی ہاں، قرآن کا رسم الخط توقیفی ہے، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 21 ہے۔ توریت، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا اور ان کا حکم کیا ہے؟ توریت
ज़बूर और इंजील का आसमानी किताब होना और मनसूख होना अल्लाह के कलाम कुरान मजीद के जरिए मालूम हुआ। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि इस दौर में पाई जाने वाली तौरात और इंजील महरूफ व मनसूख है, उन पर अमल जायज़ नहीं। आपका सवाल नंबर 7 है। किताब का सवाल नंबर 37 है। क़यामत का दिन किसे कहते हैं और किस तरह आएगी? क़यामत इस दिन को कहते हैं जिस दिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे और हर चीज फना हो जाएंगी। सूर की खौफनाक आवाज से तमाम जानदार मर जाएंगे और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया के तमाम आदमी किताब के लिए जिंदा हो उठेंगे और एक मैदान में जमा हो जाएंगे। क़यामत का मुनकर काफिर है। आपका सवाल नंबर 8 है। किताब का सवाल नंबर 44 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक बरज़खी जिंदगी का क्या मतलब है? मरने के बाद इंसान की दुनियावी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और रूह आलम बरज़ख में पहुंच जाती है, मगर रूह को अपने उस बदन में यकगोना ताल्लुक रहता है, इसलिए इसको बरज़खी हयात कहते हैं। हशर तक इंसान बरज़खी जिंदगी में रहता है। आपका सवाल नंबर 9 है। किताब का सवाल नंबर 43 है। आलम बरज़ख क्या है और उसके बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी आलम है जिसमें मुर्दा की रूह क़यामत तक रहती है। कब्र से मुराद मारूफ गड़ा नहीं बल्कि आलम बरज़ख है। इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आपका सवाल नंबर 10 है। किताब का सवाल नंबर 53 है। सहाबा इकराम के बाहमी इख्तिलाफात के बारे में हमारा क्या अकीदा है? सहाबा के इख्तिलाफात में हक व बातिल का तकाबल नहीं बल्कि राजे व मरजूह का है। इनके इख्तिलाफात को उछालना बददीनी व गुमराही है। सीट नंबर है 197। सीट नंबर है 197। आपका सवाल नंबर 1 है। किताब का सवाल नंबर 12 है। अल्लाह ताला की जात में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की जात में शरीक करने का मतलब है कि कोई शख्स 2-3 खुदा मानने लगे, जैसे कि मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले 2 खुदाओं को, नसारा और ईसाई 3 खुदाओं को और बुत परस्त बहुत से खुदाओं को मानते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है। किताब का सवाल नंबर 28 है। क्या अंबिया इकराम के लिए मासूम और सादिक होना जरूरी है? अंबिया के लिए बासत और बासत से पहले भी असमत, अमानत और सदाकत लाजिम है। अखलाक ऐब जरा भी किसी नबी में नहीं हो सकता और जिसमें भी जरा ऐब हो वो नबी नहीं हो सकता। आपका सवाल नंबर 3 है। किताब का सवाल नंबर 41 है। क़यामत में पहले किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सवाल नंबर आपका 4 है। किताब का सवाल नंबर 46 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक मीज़ान किसे कहते हैं? क़यामत के दिन बंदों के अच्छे बुरे आमाल तोलने के लिए जो तराजू इस्तेमाल की जाएंगी उसे मीज़ान कहते हैं। आपका सवाल नंबर 5 है। किताब का सवाल नंबर 30 है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? मशहूर कौल के मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील मुताबिक 571 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपका सवाल नंबर 6 है। किताब का सवाल नंबर 55 है। अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? ये अहले हक का लक़ब है। इससे मुराद वो मुसलमान है जो अक़ाइद व अहकाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा के मसलक पर हो और कुरान के साथ सुन्नत नबविया, अजमा, उम्मत और क़यास शरी को भी हुज्जत मानते हैं। आपका सवाल नंबर 7 है। किताब का सवाल नंबर 59 है। दीनी उलूम के माहिरीन उलमाए शरा की फजीलत बताइए। उलमा नबियों के वारिस है। इनसे उलूम नबुवत हासिल करने के लिए उनसे ताल्लुक रखने में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। फितनों से बचाव भी हदीस में है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया।
आपका सवाल नंबर 8 है, किताब का सवाल नंबर 51 है, इस्लामी अकीदे के मुताबिक तकदीर किसे कहते हैं? हर बात और अच्छी बुरी चीज के लिए अल्लाह के इल्म में एक तयशुदा निजाम है और हर चीज के पैदा करने से पहले अल्लाह ताला इसे जानता है। अल्लाह ताला के इसी मुकर्रर किए हुए यानी तय किए हुए निजाम को तकदीर कहते हैं। आपका सवाल नंबर 9 है, किताब का सवाल नंबर 45 है, आलम बरज़ख क्या है और उसके बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी आलम है जिसमें मुर्दा की रूह कयामत तक रहती है। खबर से मुराद मारूफ गड़ा नहीं बल्कि आलम बरज़ख है। इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आपका सवाल नंबर 10 है, किताब का सवाल नंबर 49 है, इस्लामी अकीदे के मुताबिक शफाअत सुगरा से क्या मुराद है? क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे। आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश कबूल की जाएंगी। यही शफाअत सुगरा है और इसका हक दीगर नेक लोगों को भी दिया जाएगा। जय माशाअल्लाह। चलिए, अरे बेटा ये ले जाओ। इनकी सीट नंबर है 159, सीट नंबर 159। आपका सवाल नंबर 1, किताब का सवाल नंबर 3, दीन इस्लाम की तालीमात क्या है? कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब है। इस्लाम खालिक व मखलूक के हुकूक की अदायगी सिखाता है। दुनिया व आखिरत की तमाम भली बातें इस्लाम में है। आपका सवाल नंबर 2 है, किताब का सवाल नंबर 11 है, कुफ्र और शिर्क किसे कहते हैं? जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी एक का भी इनकार कुफ्र कहलाता है। अल्लाह ताला की ज़ात या सिफात में किसी को इसका साजी बनाना शिर्क कहलाता है। आपका सवाल नंबर 3 है, किताब का सवाल नंबर 18 है, कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई? तौरात नामी किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद का नुज़ूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। आपका सवाल नंबर 4 है, किताब का सवाल नंबर 28 है, क्या अंबिया इकराम के लिए मासूम और सादिक होना जरूरी है? अंबिया के लिए बासत के बाद और बासत से पहले भी इस्मत, अमानत और सदाकत लाजिम है। अखलाक ऐब जरा भी किसी नबी में नहीं हो सकता और जिसमें जरा भी ऐब हो वो नबी नहीं हो सकता। आपका सवाल नंबर 5 है, किताब का सवाल नंबर 25 है, क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से भी नबी बन सकता है? नबूवत और रिसालत ऐसा मनसब है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। किसी के इत्तिबा या इबादत तो कोशिश की वजह से नहीं मिलता। मुजाहिदा व इबादत से नबूवत मिलने का अकीदा रखना गुमराही है। आपका सवाल नंबर 6 है, किताब का सवाल नंबर 46 है, इस्लामी अकीदे के मुताबिक मीज़ान किसे कहते हैं? क़यामत के दिन बंदों के अच्छे बुरे अमल तोलने के लिए जो तरह इस्तेमाल की जाएगी उसे मीज़ान कहते हैं। आपका सवाल नंबर 7 है, किताब का सवाल नंबर 54 है, हजरत अबू हुरैरा या अमीर माविया वगैरह पर जुबान दराजी करना कैसा है? हजरत अबू अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु या किसी भी सहाबी पर जुबान दराजी को बेदर्दी की बददीनी और गुमराही है। आपका सवाल नंबर 8 है, किताब का सवाल नंबर 49 है, इस्लामी अकीदे के मुताबिक शफाअत सुगरा से क्या मुराद है? क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे और आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश कबूल की जाएगी। यही शफाअत सुगरा है और इसका हक दीगर नेक लोगों को भी दिया जाएगा। आपका सवाल नंबर 9 है, किताब का सवाल नंबर 60 है, बदशगुनी और नहुसत के बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? इस्लाम में बदशगुनी और नहुसत का कोई तसव्वुर नहीं। किसी शख्स या किसी चीज को मनहूस समझना गलत है और अकीदा तौहीद के खिलाफ है। आपका सवाल नंबर 10 है, किताब का सवाल नंबर 57 है, तकलीद किसे कहते हैं और उसका क्या हुक्म है? अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक गैर मुज्तहिदीन के लिए इज्तिहादी मसाइल में उलुल अम्र यानी मुज्तहिदीन की अताअत वाजिब है, जिसे इस्तिलाह में तकलीद कहते हैं। जाइए माशाअल्लाह। बच्चे का सीट नंबर 142, सीट नंबर 142। आपका सवाल नंबर 1, किताब का सवाल नंबर 13, अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करने का क्या मतलब है?
ताला की सिफात जैसी किसी दूसरे में कोई सिफत साबित करना शिर्क है, क्योंकि मखलूक में खो वो फरिश्ता हो नबी वली पीर इमाम इनमें खुदा की सिफत की तरह कोई सिफत नहीं पाई जा सकती। आपका सवाल नंबर 2 है। किताब का सवाल नंबर 15 है। क्या सितारों की तासीर को फरिश्ता बताना और फरिश्तों का इनकार कुफरी अकीदा है? जी हाँ, सितारे फरिश्तों से अल्लाह खुदा के एक मखलूक और इनके असरात को फरिश्ता मानना और फरिश्तों का इनकार करना कुफ्र है। आपका सवाल नंबर 3 है। किताब का सवाल नंबर 8 है। अल्लाह ताला के बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? अल्लाह हुस्ना है पाक वही बस्ती का नाम है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसका कोई मशहूर शरीक नहीं, तमाम सफात कमालिया का जामा है। आपका सवाल नंबर 4 है। किताब का सवाल नंबर 2 है। दीन इस्लाम क्या है? इस्लाम एक सच्चा दीन है जो ये सिखाता है कि खुदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और ऐसे ही आखिर नबी है कि उनके बाद को नबी पैदा और उनकी शरीयत पर ईमान लाना नाजायज के लिए जरूरी है। आपका सवाल नंबर 5 है और किताब का भी सवाल नंबर 5 है। दीन इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अव्वल कलीमा शहादत का ज़बान वो दिल से इकरार, बकिया 4 है यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज अमाल है। आपका सवाल नंबर 6 है। किताब का सवाल नंबर 39 है। क़यामत की अलामतों पर किस तरह ईमान लाना जरूरी है? अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामतों की खबर दी है इनके हक़ों ने पर ईमान लाना जरूरी है। जिस तरह खबर दी गई इसी तरह इनका वक़ूअ है। आपका सवाल नंबर 7 है। किताब का सवाल नंबर 42 है। आखिरत क्या है और उसकी सबसे पहली मंजिल क्या है? आखिरत से बुरा क़यामत है और उसकी सबसे पहली मंजिल आलम बरज़ख यानी कब्र है। आपका सवाल नंबर 8 है। किताब का सवाल नंबर 51 है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक तकदीर किसे कहते हैं? हर बात और अच्छी किसी चीज़ की अल्लाह के में एक तय निज़ाम है और हर चीज़ को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला इसे जानता है। अल्लाह ताला किसी मुकर्रर की यानी किसी निज़ाम को तकदीर कहते हैं। आपका सवाल नंबर 9 है। किताब का सवाल नंबर 50 है। क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त भी मौजूद है? जी हाँ, जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद है। इंसान की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने इन्हें पैदा कर दिया था, लेकिन इनमें दाखिला क़यामत के हिसाब किताब के बाद ही है। आपका सवाल नंबर 10 है। किताब का सवाल नंबर 57 है। तकलीद किसे कहते हैं और उसका क्या हुक्म है? अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक गैर मुस्तदीन के लिए इज्तिहादी मसाइल में उलू वल अमर यानी मुस्तदीन के अतात वाली वजह से इख्तिलाफ तकलीद कहते हैं। जय जय माशाअल्लाह। बच्चे का सीट नंबर 95 95। आपका सवाल नंबर 1 है। किताब का सवाल नंबर 8 है। अल्लाह ताला के बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? अल्लाह उस्तना वो ऐसा पाक है, भक्ति का नाम है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, उसका कोई मिस्ल व शरीक नहीं, वो तमाम सिफात का मालिक का जामा है। आपका सवाल नंबर 2 है। किताब का सवाल नंबर 14 है। फरिश्तों के बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? इस्लामी अकीदा ये है कि फरिश्ते अल्लाह के मासूम मुकर्रम बंदे जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और हमारी निगाह से पोशीदा रखा है, उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। आपका सवाल नंबर 3 है। किताब का सवाल नंबर 12 है। अल्लाह ताला की जात में शरीक करने का क्या मतलब है? जब अल्लाह ताला की जात में शरीक करने का मतलब ये है कि कोई शख्स 2-3 खुदा मानने लगे, जैसे कि मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले 2 खुदा और नसारा यानी ईसाई 3 खुदाओं को और खुद बरस बहुत से खुदाओं को मानते हैं। सवाल नंबर आपका 4 है। किताब का सवाल नंबर 39 है। क़यामत की अलामतों पर किस तरह ईमान लाना जरूरी है? अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामतों की खबर दी है उनके हक होने पर ईमान लाना जरूरी है। जिस तरह खबर दी गई इसी तरह उनका वक़ूअ होगा। आपका सवाल नंबर 5 है। किताब का सवाल नंबर 29 है। दुनिया में सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका सवाल नंबर 6 है। किताब का सवाल नंबर 40 है। क़यामत के दिन तमाम इंसान दोबारा किस तरह जिंदा होंगे और मैदान हश्र से क्या मुराद है?
قیامت کے دن اسرافیل فرشتہ دوبارہ سور پھونکنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف بھاگیں گے۔ محشر ایک ہموار میدان کا نام ہے جہاں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے سبھی لوگ جمع ہوں گے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 43 ہے، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام عقیدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مردے کی روح قیامت تک رہتی ہے۔ قبر سے مراد معروف کڑا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 48 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب، قیامت کے دن سب لوگ حساب و کتاب شروع کیے جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام دعا کی گزارش کریں گے، لیکن وہ عذر کریں گے۔ اسی طرح کے بعد تمام دیگر عذر کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ گمراہی پر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 56 ہے، شرعی اصطلاح میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں میں قرآن و سنت میں چھپے ہوئے دینی مسائل کو ظاہر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے انہیں مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد خواندہ ہوتا ہے، قانون ساز نہیں، مسائل کو بتاتا ہے، بناتا نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 20 ہے، قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ صحیح قول کے مطابق 6236 آیتیں ہیں۔ اگر آیت کی تعداد میں اختلاف ہے تو رسم الخط کی وجہ سے، نہ کہ آیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ان کا سیٹ نمبر ہے 42، سیٹ نمبر 42۔ سوال نمبر 1 اور کتاب کا سوال نمبر 43، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا سوال نمبر 1، کتاب کا سوال نمبر 43، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام عقیدہ کیا ہے؟ عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام عقیدہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، کتاب کا سوال نمبر 51، اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، کتاب کا سوال نمبر 45، قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ بولیے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 23 ہے، کیا قرآن مجید مکمل ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے؟ قرآن ہمارے پاس آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا یہ مطلب ہے آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 47 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 54 ہے، حضرت ابو ہریرہ یا امیر معاویہ وغیرہ پر زبان درازی کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ یا امیر معاویہ پر زبان درازی کرنا کیسا ہے؟ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 7 ہے،
مسلمان کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ مسلمان کو 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے تمام رسولوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر، ان کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 5 آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ آپ کا سوال نمبر 10 ہے، کتاب کا سوال نمبر 29 ہے، دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ دنیا میں سب سے پہلے آخری نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جائیے، اللہ ہمت استقامت نصیب فرمائے۔ ان کی سیٹ نمبر ہے 60، سیٹ نمبر 60 60۔ آپ کا سوال نمبر 1 ہے، کتاب کا سوال نمبر 11 ہے، کفر و شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں کسی ایک کا بھی انکار کفر کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا سازی بنانا بھی شرک کہلاتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کتاب کا سوال نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ حیات، علم، سماع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام اور خلق و تکوین۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کتاب کا سوال نمبر 15 ہے، کیا ستاروں کی تاثیر کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کفری عقیدہ ہے؟ جواب، جی ہاں، ستارے فرشتوں سے الگ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ان کے اثرات کو فرشتہ بتانا اور فرشتوں کا انکار کفر ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، کتاب کا سوال نمبر 22 ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی اور صفت ہے مخلوق ہے یا نہیں؟ جواب، قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ آپ کا سوال نمبر 5 ہے، کتاب کا سوال نمبر 30 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، مشہور قول کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امول فی المطابق 571 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، کتاب کا سوال نمبر 40 ہے، قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوگے اور میدان محشر سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسرافیل فرشتے کے دوبارہ سور پھونکنے پر اللہ کے حکم کے مطابق تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف بھاگیں گے، اور محشر ایک ہموار میدان کا نام ہے جہاں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے سبھی لوگ جمع ہوں گے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے، کتاب کا سوال نمبر 44 ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق برزخی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ جواب، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مردے کی روح قیامت تک رہتی ہے۔ قبر سے مراد معروف گڈھا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کتاب کا سوال نمبر 43 ہے، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جواب، عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جواب، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مردے کی روح قیامت تک رہتی ہے۔ قبر سے مراد معروف گڈھا نہیں بلکہ عالم برزخ یعنی قبر ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا سوال نمبر 9 ہے، کتاب کا سوال نمبر 56 ہے، شرعی اصطلاح میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جواب، جن لوگوں میں قرآن و سنت میں چھپے ہوئے دینی مسائل کو
ظاहिर करने की अहलियत होती है उन्हें मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद कानूनदा होता है, कानून साज नहीं, मसाइल को बताता है, बनाता नहीं। आपका सवाल नंबर 10 है। किताब का सवाल नंबर 58 है। मुजतहिद की तकलीद किन मसाइल में की जाती है? जवाब, कुरान और हदीस में जिन मसाइल का हुक्म सराहतन ना हो तो मुज्तहिदीन शरई कियास से उनका हुक्म निकालते हैं। इसकी तकलीद मुज्तहिदीन की तकलीद में की जाती है। जय तो ताहिर मुस्तफा से ये बोले, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर मुस्तफा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। माशाअल्लाह, ये थे मेरा बिनते मौलाना अफसर साहब। इस तालिबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर माशाअल्लाह नात पढ़ा है। अब कुछ ही देर के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से मेरा बिनते मौलाना अफसर साहब को इनाम आया है। वो आकर अपने इनाम को लेकर माशाअल्लाह मौलाना अकबर साहब की तरफ से अल्लाह कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नबी शरीफ पेश करने जा रही हूँ। आप सब लोग बरोसमात फरमाइए। इतना नहीं उन्होंने पढ़ी पूरी बन ज़माना है, जोड़ा वे दो आलम था महबूब यदाना है। नहीं उन्होंने पढ़ी पूरी बन ज़माना है, तलल पुल से हमें जिसने पूरी पर लदाना है, रारा तब बाबा है हंसने चलाना है। नहीं उन्हें पर पूरी बन ज़माना है, उस हाथ में दूल्हा पर दो मेहनत में वारू, उस नौसम पर यचता ये जमाना है। नहीं उन पर पूरी बन ज़माना है, उस महबूब तरफ किसको अपना न चले महतर, जैसा है नतीरा फिर ताहिर जो पुराना है। नहीं उन पर पूरी बन ज़माना है, नहीं उन पर पूरी बन ज़माना है।